حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی کو طہور بنایا گیا، پاکیزہ چیز۔ تازہ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، ورنہ خشک کھجور یعنی چھوارا اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرے۔ بعض بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں اپنی طرف سے نمک سے کرنا چاہیے، یہ ایسے ہی مشہور کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کھجور عام طور پہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آ ہی جاتے ہیں، لہذا کھجور بہترین ہے، اور صرف کھجور افطار کے لیے نہیں بلکہ فرمایا نعم السحور المؤمن التمر، سحری میں بھی بہترین چیز جو ہے، مومن کی بہترین سحری کیا ہے؟ وہ کھجور ہے، لہٰذا سحری میں بھی کھجور کا کھانا سنت ہے، اور افطار میں بھی۔ افطار میں اتنا مشہور ہے اور سحر میں بالکل ہمارے یہاں مفقود ہے کہ اس کو خاص کر بتانا پڑتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں آدمی اور سامان رکھتا ہے دودھ وغیرہ، وہیں پہ کھجور بھی رکھ لے تاکہ بھولے نہیں۔ ایک سنت کے لیے ایک کھجور کھا لے، سنت زندہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی سنت چاہے کھانے پینے میں ہو یا بیت الخلاء جانے میں ہو، یا کہتے ہیں بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی ساری سنتیں یہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے، دعا پڑھے اس سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کے بایاں پیر رکھ کے جائے، بیت الخلاء جانا بھی ثواب بن جائے گا۔ بتائیے، نبی علیہ السلام ارشاد فرما یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور اس دعا میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ وہاں پہ جنات ہوتے ہیں، گندے جنات، وہ پھر انسان سے کھیلتے ہیں کہ شرمگاہ سے کھیلتے ہیں، لہذا جب یہ دعا پڑھ کے آدمی جائے گا تو اس سے محفوظ رہے گا۔ بعضوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، فرمایا ایسی جگہوں پر گندے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعضوں کو ایسا وار کیا کہ ان کو قتل بھی کر دیا، اور بعد میں بتایا کہ ہم نے تمہارے ساتھی کو قتل کر دیا۔ صحابہ کے دور کا قصہ ہے۔ آپ نے پھر یہ دعا سکھائی کہ جو یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوگا اس کو شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کتنی بڑی دعا ہے۔ سب دعائیں ہمارے حضرت والا نے، چھوٹی چھوٹی دعائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نقل کر دی، اور اس کے علاوہ ایک دعا، ایک کتاب مسنون دعائیں، اس کو لے لیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے حسن حسین، اس میں ساری دعائیں ہیں، بڑی بھی ہے پھر چھوٹی بھی ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے۔ صبح کو اٹھنے کے وقت کیا دعا ہے، شام کو سونے کے وقت کیا دعا ہے، کھانے سے پہلے کیا دعا ہے۔ بھلے آدمی کھانا کھا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، لیکن اس سے پہلے وہ دعا پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس دعا پڑھنے کی برکت سے کھانے پر بھی اجر عطا فرمائیں۔ اور کھائے اس لیے کہ اتنا کھانا، ہمارے شیخ فرماتے تھے، اتنا کھانا واجب ہے، ضروری ہے کہ جس سے آدمی زندہ رہے۔ تو یہ بھی شریعت کا حکم سمجھ کے اللہ والے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں، اور زندہ رہ کے زندگی کس لیے؟ برائے بندگی ہے۔ ہمارے حضرت مذاہن یہ بھی فرماتے تھے، بعض لوگ کھاتے ہیں جینے کے لیے اور بعض لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ کہ ہر وقت کھانے کی فکر ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے 2 دفعہ کھانا کھایا، اس زمانے میں یہ بھی فرماتی ہیں کبھی بھی آپ نے 2 دفعہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا میں نے 2 مرتبہ کھانا کھا لیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا خیوا یہی کھانا پینا رہ جائے؟ لہذا ہم لوگ کتنی دفعہ کھاتے ہیں، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اعتدال ہر چیز میں۔ ہماری شریعت جو ہے وہ معتدل ہے، کھانے پینے میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ عبادت میں بھی اعتدال۔ یہ نہیں کہتی شریعت ساری رات آپ عبادت کریں، آخر رات میں اٹھ جائیں 3-4 بجے جیسے آسانی ہو، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جس سے ہمارے سارے اعمال نورانی ہو جاتے ہیں۔ صرف وضو کے وقت میں ہی دعا نہیں ہے، نماز کے وقت، بلکہ بیت الخلاء جانے کے وقت میں بھی دعا ہے۔ ہر وقت کی جب آدمی دعا پڑھے گا، افطار سے پہلے بھی دعا ہے، افطاری کی تیاری، اور جلدی میں ہم بھول جاتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اصل ہے۔ باقی وبک آمنت وغیرہ بھی ہے بعض روایات میں، اتنا بھی کوئی پڑھ لے بھئی یہ دعا ہے اللہم لک صمت، یا اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے لیے میں افطار کرتا ہوں۔ اب کوئی افطار نہ کرے اس وقت میں تو گناہگار ہوگا، کوئی افطار نہ کرے تو گناہگار۔ دیر سے افطار کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اغیار کا طریقہ ہے۔ تو جو وہ حکم دے تو حلال
حلال ہے. عید کے دن کوئی روزہ رکھے حرام ہے. جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ روک دے تو حرام ہے. جب یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے. عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے کہ آج تو میں 29 تھے نا، آج میں 30 پورے کر لوں گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. کیونکہ اس کو یوم الفطر کہا گیا، منہ کے کھل جانے کا دن. اب اس میں اگر کوئی نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا. بقرعید کے 4 دن اور یہ ایک دن 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہی ہے کہ تم اپنی مت چلاؤ، ہماری چلاؤ. تم اپنی میدان عرفات میں جانا ضروری ہے. اگر کوئی کہے یہ اچھا ہے سارے لوگ چلے گئے میں بیت اللہ میں رہوں تو آج خالی مل جائے گا، اس کا حج نہیں ہوگا. بیت اللہ سے نکالا، وہاں سے آپ کو میدان عرفات جانا پڑے گا، جہاں وہ کہیں گے وہاں پہ اللہ ملے گا. بیت اللہ چھڑایا صحابہ سے، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. ہمارے شیخ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. آپ جب چلے صحابہ بھی چلے. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم 1 لاکھ نمازیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت تک تو فضیلت نہیں آئی تھی نا، مسجد نبوی کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن 1 لاکھ نمازوں کو نہیں دیکھا. ہمارے شیخ فرماتے دین کیلکولیٹر سے حساب کرنے کا نام نہیں ہے. جہاں اللہ کا محبوب جائے گا وہیں پہ تمہیں کامیابی ملے گی. اب بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور صحابہ ساتھ جا رہے ہیں. صرف صحابہ کو کاروبار گھر بار سے زیادہ جو محبوب تھا وہ بیت اللہ تھا، لیکن اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چھڑائے اس کا چھوڑنا ثواب ہے، جس چیز کا حکم دے اس کا کرنا ثواب ہے. سارے صحابہ وہاں گئے اور پھر وہاں جا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ فرمایا کہ صحابہ کا دل چاہنے لگا. تو بعض روایات میں کہ بیت اللہ کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا. آپ علیہ السلام نے مسجد قباء کی فضیلت بیان کر دی کہ جو یہاں سے جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ کی یہ آرزو بھی پوری ہو گئی کہ ہم عمرہ نہیں کر پاتے، لہذا آپ نے یہ فرما دیا. آج بھی جب زائرین جاتے ہیں ہم لوگ تو صرف وہاں جا کے 2-4 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے پڑھنے سے عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ نبی اور فرمائے کہ 2 روایتیں، ایک میں 1000 کہ جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا اس کو عام نمازوں کے مقابلے میں 1000 زیادہ صحیح روایت ہے. دوسری روایت کچھ کمزور ہے، اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن امام مالک اس معاملے میں بالکل الگ ہیں، اور وہ کیونکہ مدینہ شریف میں رہنا ہی مرنا ہی پسند کرتے تھے، وہیں انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی. اور یہ آپ علیہ السلام کی روایت نقل کرتے تھے کہ یا اللہ مدینہ شریف کو، آپ مدینہ پاک کو، اپنے محبوب کے شہر کو بیت اللہ سے زیادہ دگنی برکت عطا فرمائیے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ بیت اللہ، مدینہ شریف میں دگنا ثواب ملتا ہے بیت اللہ سے بھی. وہاں 1 لاکھ کا ہے، یہاں 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کی یہ دعا ہے یا اللہ اس کو یہاں کو ہر چیز کی برکت کو دگنا فرما دیجئے. لہذا یہ ساری چیزیں، یہ سارے فضائل اسی لیے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی ناکام نہیں ہے. مسلمان کے مر رہا ہے تو بھی ناکام نہیں ہے. جب وہ جہاد میں شہید ہوتا ہے تو سیدھا حوروں سے نکاح کر دیا جاتا ہے. اور وہ ساتھ جب ایک مسلمان صحابی شہید ہو رہے تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب کافر دیکھ رہا ہے یہ تو مر رہا ہے، یہ کیسے کامیاب ہو گیا. اس نے تحقیق کی یہ کیسے کامیاب ہو گیا. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جب اللہ کے راستے میں مرتے ہیں تو یہ سیدھے جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا نکاح حوروں سے ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ اس کے شائق رہتے تھے. خود نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا لو وددت، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل نقتل فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو یہ ذوق نبوت ہے. آج مسلمان اس چیز کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم اپنی دنیا میں لگ گئے. آج ذلت کے ساتھ سود کے قرضے پر ہم زندہ ہیں. اگر صحابہ کے طرز پر ہم آگے بڑھتے اور دین
دین کو پھیلانے کا عزم کرتے تو رزق ہم اللہ تعالی ہمیں پہنچا کے دیتے. صحابہ جہاں جاتے تھے اللہ تعالی رزق ان کا وہیں پہنچا دیتے تھے ساری دنیا میں. آج مسلمان جہاں بھی جاتا ہے رزق کمانے کے لیے جاتا ہے. شاید ہی کوئی چند تبلیغ والے کچھ علماء اکرام دورہ کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے دین پھیلانے کے لیے, یا تبلیغ والے 7 مہینے کی 1 سال کی جماعت باہر ملکوں کی نکلتی ہے. یہ ایسے ہیں 1000 میں 1 آدمی ایسا ہوتا ہے, 100 میں بھی نہیں ہے. تو ایسے کم نہ ہونا ہو گیا. گویا کہ مفتی تقی صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں, کہیں بھی دنیا دیکھنے نہیں جاتے. ہمارے والا سفر فرماتے تھے 6 7 ملکوں کا, یورپ کا سفر فرمایا, 1.25 مہینے کا سفر فرمایا, اور اسی لیے کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے. جرمنی میں حضرت والا گئے, ٹورنٹو میں حضرت والا گئے, ساری دنیا میں اللہ والے پھرتے ہیں. اسی صحابہ جیسے صحابہ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. کس لیے گئے تھے؟ اللہ کا دین پھیلانے گئے تھے. جب یہ اللہ کا دین پھیلا رہے تھے تو دنیا خود بخود قدموں میں آ رہی تھی. جب ہم نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے ذمے کو چھوڑ دیا, رزق کمانے کو ذمہ لے لیا, اب رزق ہمارے قریب نہیں آ رہا ہے. دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے میرے بھائی, سائے کے پیچھے دوڑیں گے, سایہ بھی جو ہے سایہ اور آگے بھاگے گا, اس کے ہم آگے چلے سایہ ہمارے پیچھے چلے گا. دنیا ایسی سائے کی طرح ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں پرندہ ہے, پرندے کو پکڑنے کے بجائے ہم سائے کو پکڑیں, پر سائے پہ پیر بھی رکھ دیں تو پرندہ رک جائے گا. آخرت حقیقت ہے اور دنیا سایہ ہے. جب حقیقت کو پکڑ لے آدمی, اللہ کی محبت کو اور فکر آخرت کو, تو سایہ خود بخود اس کے پاس چل کے آتا ہے. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سائے کو پکڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے. لہذا صحابہ ساری دنیا میں پھرتے تھے, ایک ہی کام تھا کہ اللہ تعالی کا دین زندہ ہو جائے. شہداد پور میں صحابہ کی قبریں, اندرون سندھ صحابہ کی قبریں, اور ملتان میں صحابہ کی قبریں, افریقہ میں صحابہ کی قبریں کس لیے بنی؟ صرف دین کے پھیلانے کے لیے بنی. ہندوستان میں ایک صحابی ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ, یہ سب اسی لیے گئے تھے کہ اللہ کا دین وہاں پھیل جائے. ہم گھر سے نکل کے 4 مسلمان کو نماز کی دعوت دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ہماری پوری زندگی کی منتہا یہ ہے اچھا کھانا پینا. ہمیں اصل میں نہ سمجھایا گیا, نہ ہم نے سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالا. اس لیے اپنے مقصد حیات پر ہم واپس آئیں. جب ہم مقصد حیات پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. جانور جب تک مقصد پر رہتا ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں. بھینس دودھ دیتی ہے, اس کو اچھی غذا کھلائی جاتی ہے, وہ دودھ دینا بند کر دے پھر کیا ہوتا ہے؟ قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مسلمان نے متعدی کام چھوڑ دیا, دین کا پہ چلنا اور پھیلانا چھوڑ دیا, اب اس کو قصائیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے. یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. تم جب ہماری فرما برداری نہیں کرو گے تو یہ دشمن تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. لہذا یہ حالات اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمان تھوڑا سا بیدار ہو. لیکن مسلمان تو بس سمجھتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے صبح کو کمانے کے لیے جانا, شام میں آنا, بس شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اس کے بعد اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تمہیں بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے, احباب, فاتحہ ہوگا. یہ زندگی کا مقصد ہے. صحابہ نے زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا. لہذا یہ اب ابتدائی تعلیم دی جا رہی ہے. سنتوں پہ ہم آئیں, مسواک کا اہتمام کریں, پھر آگے ہم خود سوچیں اور دیکھیں اور تحقیق کریں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا. اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اب اذن سفر دیا تھا کیوں, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یعنی آپ نے مجھے بھیجا تھا, کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ جا کے دنیا میں دین کا کام کرو اور دین کی دعوت دو. اب میں اس کام میں لگا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ زندگی میری سمجھتے ہیں جسے اہل جہاں, ایک امانت ہے جو کب سے میری تحویل میں ہے. شعر و شاعری نہیں ہے. 18واں پارہ دیکھیے, آخری آیات ہیں سورہ نور کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون قد افلح المؤمنون کی سپارے میں دیکھیے, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, عبث ہماری اردو میں کہا جاتا ہے یہ کام تم نے عبث کیا. ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا بلکہ تم ہماری طرف
لوٹائے جاؤ گے پھر ہم پوچھیں گے۔ تو شاعر یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ زندگی میری سمجھتے ہیں جسے اہل جہاں، ایک امانت ہے جو کب سے میری تحویل میں ہے، یہ الگ بات کہ اب تک میں سمجھ ہی نہ سکا، کوئی مقصد تو یقیناً میری تشکیل میں ہے۔ مجھے بھیجا گیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے کہ جا کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، جا کے تم ایسے اعمال کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال لاتا ہے، کون بڑی گاڑی لاتا ہے، کون بڑی جائیداد چھوڑ کے آتا ہے، کچھ نہیں، کون اچھے اعمال لے کے آتا ہے۔ اسی اور اچھے اعمال، اس میں بھی زیادہ اعمال نہیں ہیں، اچھے اعمال جس سے جتنا ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم کہاں سے اللہ والے بن سکے، نہ ہم خرچ کر سکتے ہیں نہ ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو جس حال میں ہے اسی حال میں وہ اللہ والا بن سکتا ہے۔ حضرت بلال کتنے غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیوں عطا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا بلال تمہاری قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے، تم کیا عمل کرتے ہو بتائیے، ہمارے اختیار سے باہر ہے، تم کیا عمل کرو؟ فرمایا کوئی عرض کیا کوئی ایسا خاص عمل تو یاد نہیں آتا، بس میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تمہاری قدموں کی چاپ میں نے سنی۔ اور یہ چاپ حضرت مولانا مدر صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ مجھے میرے استاد مولانا ادریس صاحب نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میرے استاد میرے پیچھے چل رہے تھے، کس طرح؟ میرے کاندھے پکڑ کے، بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے، مولانا اس وقت جوان تھے، ان کے کاندھے پکڑ کے چل رہے تھے۔ تو فرمایا دیکھو اس کو تم آگے چل رہے ہو لیکن اس کو خادمانہ چال کہتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح حضرت بلال کے جو قدم کی آواز آپ نے سنی کہ مجھ سے پہلے تمہارے قدموں کی چاپ میں نے سنی، تو جیسے ہوتا ہے خادم پہلے جاتا ہے دیکھنے، صفائی کرنے، دروازہ کھولنے کے لیے، تو وہاں بھی میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال اس سے آپ سے افضل نہیں ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی غلامی سے یہ ملا کہ آج مسلمان بلال نام رکھتے ہوئے بلال نام رکھنا چاہتے ہیں اور فخر سے رکھتے ہیں۔ وہ بھی تو غریب تھے، فرعون نہیں رکھنا چاہتے، قارون، کسی کا نام ہارون ہے اس کو قارون بتائیے، کہے گا مولانا آپ کو کوئی دشمنی ہے، قارون بھی کوئی رکھنے کا؟ کیوں بھائی بہت دولت مند تھا، ہم تو دولت مند کو آپ لوگ کہتے ہیں نا بہت کامیاب ہے، تو قارون تو بہت دولت مند تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ حضرت بلال غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ جو غریب بھی اللہ کے دین پر چلے گا وہ اللہ اس کو کامیاب فرمائیں گے، جو امیر بھی دین کو چھوڑ دے گا وہ بھی آخرت میں ناکام ہونے والا ہے۔ دنیا کی زندگی بس چند دن کا یہ تماشا ہے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو برابر میں بادشاہ ہے، برابر میں فقیر ہے۔ اب قبر کے اندر کا حال تو کہتے مردہ ہی جانتا ہے۔ وندرو خیر خدائے عز و جل، از برو چو کورے کافر پر حلل۔ بڑے بڑے قبرستانوں میں بڑے پکے بنائے جاتے ہیں جو کہ سنت و شریعت کے خلاف ہے، لیکن کافروں کی قبریں ایسی ہوتی ہیں، باہر سے بہت گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، فلانا تھا یہ فلانا تھا، اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے کیونکہ ایمان کے بغیر گیا ہے۔ از برو چو گورے کافر فر پر حلل، بظاہر اس کی قبر اونچی ہے، بظاہر اس کا محل اعلیٰ ہے لیکن اندر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ وندرو قہر خدائے عز و جل، اور مسلمان کی قبر، ایسا حدیث شریف میں میرے استاد نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ ایسی قبرستان میں، عام قبرستان میں دفن ہونے سے یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اولاد بھی جانا چھوڑ دیتی ہے، قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ تو اور بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم ہی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرمائے اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ایک کتاب بس ہم لے لیں، مسنون دعائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں یہیں پہ دستیاب ہے، مفت میں تقسیم کی جاتی ہے، لہذا اس کو لے کر اپنی زندگی کو ہم سنت کے سانچے میں، طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جو طریقہ ہم زندہ کریں گے، جو دعا پڑھیں گے، یہ اللہ کا پیارا بننے کی طرف ہمارا قدم اٹھے گا۔ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہو جائیں گی، کوئی الگ سے کام نہیں ہوگا اور ہم اللہ کے پیاروں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی